حضرات علماء کرام، رہنمایان ملت اور میرے عزیز اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ اس میدان میں ایک بچہ خوشی کے جذبات سے لبریز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دن دکھایا کہ اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین ایسی عطا فرمائی کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے شاہین، یہ ساری دنیا کے اوپر الحمدللہ اپنی برتری کا سکہ جما چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے جس کے شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور الحمدللہ تمام مکاتب فکر، تمام جماعتوں کے رہنما اور تمام جماعتوں کے لوگ اپنے ملک کے دفاع کے لیے متحد ہو کر اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم ناقابل شکست سمجھتے ہیں، اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا فروغ تھا، اور اس لیے الحمدللہ ہماری افواج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے 5 گنے بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا اگر اس کے وسائل کا انڈیا کے وسائل کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو کوئی نسبت نظر نہیں آتی، لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے انہوں نے اپنے بزدلانہ، اپنے کمینے قسم کے حملے کو آپریشن سندور کے نام سے موسوم کیا۔ سندور اس سرخی کو کہتے ہیں جو عورتوں کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے، اور یہ کسی زمانے میں عورتوں کی غلامی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے آپریشن کا نام سندور رکھا، یعنی اس آپریشن کو خود ہی عورتوں کا آپریشن قرار دے دیا، عورتوں کی علامت قرار دے دیا، خواتین کی علامت قرار دے دیا، اور بتایا کہ ہم مردوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہماری طرف سے آپریشن کا نام کیا رکھا گیا؟ بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، یا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہماری افواج نے صبح سویرے کو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، اور اللہ تعالی نے ہماری افواج کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہیں صبح کے اجالے میں حملہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر والمغیرات صبح پڑھ کر حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا ان کی قوت کا، ان کی مہارت کا، ان کے شجاعت کا لوہا مان رہی ہے۔ بھارت کو کسی نے اس طرح دھول کبھی نہیں چٹائی ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں 1965 کی جنگ بھی یاد ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھی الحمدللہ ایک بزدل دشمن نے لاہور کے اوپر حملہ کیا تھا، اور لاہور کے باشندوں نے فوجوں سے آگے بڑھ کر ہاتھ میں ڈنڈے اٹھا کر ان کا مقابلہ کیا تھا۔ آج الحمدللہ ہماری افواج نے ہمیں ایک بار پھر یہ خوشی کا دن دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج کا یہ اجتماع
یہ صرف خوشی منانے اور سینہ تاننے کا دن نہیں. اگر مسلمان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کا سینہ تنتا نہیں ہے، اس کی گردن اکڑتی نہیں ہے، اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آج مجھے منظر اس طرح یاد ہے جیسے اب دیکھ رہا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹی پر تشریف فرما تھے. آپ کی گردن تنی ہوئی نہیں تھی، سینہ اکڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ گردن جھکی ہوئی تھی اپنے سینے کی طرف، اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو آج ہم الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری امت کی لاج رکھی. عرب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدتوں سے ہم یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. پہلی بار مدتوں کے بعد ہم نے یہ خبر سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ دشمن کے شہریوں پر نہیں، عورتوں پر نہیں، بچوں پر نہیں، عبادت گاہوں پر نہیں، بلکہ ان کے فوجی تنصیبات پر اس طرح حملہ کیا گیا کہ آج وہ تنصیبات خاک کا ملبہ بن چکی ہیں. اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو فتح حاصل ہوئی یہ صرف ہمارے مادی ساز و سامان کی وجہ سے نہیں. یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے سے ہوئی ہے، اللہ پر توکل کے ذریعے ہوئی ہے. لہذا ہم سینہ تاننے اور گردن اکڑانے کے بجائے ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے بچایا، اسلام کے ذریعے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور اسلام ہی ہماری وجود اور بقا کا ضامن ہے. جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اللہ کے بندے بنے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تسخیر نہیں کر سکتی. لہذا آج کا دن شکر کا دن ہے، آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. ہم نے پاکستان بناتے وقت یہ نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے لگائے تھے. ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنائیں گے. ہم سے اس میں بہت غفلت ہوئی ہے اور عرصہ دراز تک غفلت میں ہم مبتلا رہے ہیں، لیکن بچایا ہے تو اسلام ہی نے بچایا، بچایا تو لا الہ الا اللہ نہیں بچایا. لہذا آج اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالیں گے. حکومت کو بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح صرف اسلام کی بدولت عطا فرمائی اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے عطا فرمائی. لہذا اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنانے کے اقدامات کریں اور پاکستان کا ایک ایک باشندہ اس بات کا عہد کرے کہ میں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا. میں اپنی زندگی کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤں گا اور گناہوں سے پرہیز کروں گا. مجھے یاد ہے 1965 میں جب بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو چوروں نے چوری چھوڑ دی تھی، ڈاکوؤں نے ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے تھے، دفتروں میں رشوت بند ہو گئی تھی. آج ہم پھر اسی بات کو تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آج سے ہم عزم کریں کہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اپنی ملت کی خدمت کے لیے اپنی جان مال
की कुर्बानी पेश करेंगे। इस मुल्क को करप्शन से, रिश्वत से, बदअमनी से पाक करेंगे और उसका ये न इंतजार किया जाए कि हुकूमत कोई हुक्म दे तो हम फिर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालें, बल्कि हम में से हर शख्स का फरीजा है कि वो अपनी जिंदगी पर नजर डालकर जहां जहां खामियां हैं उन खामियों को दूर करें, करप्शन से पाक कर, रिश्वत से तौबा करें और गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। आज ये इस स्टेज पर बैठे हुए हजरात ज़ुआमा ये मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके आपस में कुछ नजरियाती इख्तिलाफात भी हैं, इनमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं, लेकिन हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, हम सब इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे फुरूई इख्तिलाफात को खैर बात कहकर मुल्क के दिफा के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने अफवाज आलम, अपने अफवाज और अपने हुकूमत के पुष्ट पर खड़े रहेंगे। जब तक इस्लाम का काम किया जाता रहेगा उस वक्त तक हम उनके पीछे हैं और उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना हैं और उनको इस हमारे मियां की आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।